بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ اور آج جو سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جنونی عاشق نے 5 بچوں کی جنت چھین لی۔ اگر انسان کے دماغ میں کچھ کر گزرنے کا جنون سوار ہو جائے تو وہ کسی بھی قسم کے حالات کی پرواہ کیے بغیر اپنی سوچ کے مطابق اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے، چاہے اس کے نتائج مثبت ہوں یا بھیانک۔ وہ اپنی عقل کے مطابق اسے مکمل کر لینے تک چین سے نہیں رہ پائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جنونی خیالات انسان کو منفی اور مثبت دونوں طرح سے کام کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، مگر یہ سب ان کے خیالات کے شعور پر منحصر ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے سر پر دنیا گھومنے کا جنون سوار ہوتا ہے، بعض پڑھنے لکھنے کے جنون میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ بڑا آفیسر بننے، کچھ مالدار بننے، کچھ شارٹ کٹ کے جنون میں اپنی ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں، چاہے انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہو، اور بعض محبت و عشق کے جنون میں اندھے ہو کر اپنے ہاتھوں سے انہی کی جان لے لیتے ہیں جن سے وہ پیار کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ گجرات میں ایسے ہی ایک 21 سالہ جنونی نوجوان نے اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر 5 بچوں سے ان کی جنت چھین لی۔ 29 دسمبر کو چوک نواب صاحب اقبال اسٹریٹ کے رہائشی الادتہ نے تھانہ بی ڈویژن کو اطلاع دی کہ محلہ بیگم پورہ میں کرایہ کے مکان میں مقیم اس کی شادی شدہ بیٹی 31 سالہ سونیا نعیم کی نعش خون میں لت پت موجود ہے، جس کے دونوں ہاتھ سینے پر اور منہ بھی کپڑے سے بندھا ہوا ہے، جس پر تھانہ بی ڈویژن کے سابق ایس ایچ او عدنان عباس نے جائے وقوع پر پہنچ کر ابتدائی تحقیقات کے بعد نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں منتقل کر کے مقتولہ کے خاوند محمد نعیم کی اپنے شہر سے عدم موجودگی میں اس کے باپ الادتہ کی مدیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس دوران سلف انکشاف ہوا کہ مقتولہ سونیا نعیم نے وقوع سے چند گھنٹے قبل اپنے بچوں کو اپنے میکے بھیج دیا تھا اور خود سودا لانے کے لیے بازار چلی گئی، جہاں واپسی پر مغرب کے قریب اسے گھر میں قتل کر دیا گیا، اور بے دردی سے قتل کرنے والے نے سونیا کے فون سے ہی واٹس ایپ پر اس کے وقوع کے روز اسلام آباد میں مقیم خاوند کو کال کر کے قتل ہو جانے کی اطلاع دی، جس نے فوری اپنے سسر الادتہ کو تصدیق کرنے کے لیے اپنے گھر بھیجا، جہاں سونیا مردہ پڑی تھی۔ سابق ایس ایچ او عدنان عباس نے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مقتولہ کے موبائل کا ڈیٹا حاصل کیا تو جرم کی گتھی سلجھ گئی، اور پولیس نے اچھر کیونٹ شادی وال کے رہائشی ملزم کے گھر چھاپہ مارا، مگر گھر میں تالا تھا، جس کے بعد نواحی گاؤں چکوڑی بھیلوال اس کی موجودگی کی اطلاع پر دوبارہ ریڈ کیا گیا، مگر ملزم روپوش ہو چکا تھا۔ تاہم پولیس کو خود تک پہنچتا دیکھ کر 22 سالہ ملزم سرفراز احمد سیفی نے از خود گرفتاری دے دی۔ تفتیشی آفیسر عدنان عباس کے مطابق کچھ عرصہ قبل اس کے مقتولہ سونیا کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار ہو گئے تھے، جس نے بے وفائی کے شک میں سونیا کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور فرار ہو گیا۔ ابتدائی تفتیش مکمل ہونے کے بعد نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او تھانہ بی ڈویژن مہر عتیق نے بتایا کہ جنونی ملزم سرفراز سیفی کو قتل کا اعتراف کرنے اور تفتیش کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد جیل منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کا چالان مکمل کر کے عدالت بھجوا دیا گیا ہے۔ ملزم نے تفتیش میں انکشافات کیے کہ جون جولائی 2020 کے دوران وہ مقتولہ کے گھر کے سامنے زیر تعمیر مکان میں بطور مزدور کام کر رہا تھا، کہ اسی دوران اس کی مقتولہ کے شوہر نعیم اور پھر اس کی بیوی سونیا کے ساتھ دوستی ہوئی، جو بعد ازاں پیار میں بدل گئی، اور دونوں کے آپس میں شادی کے عہد و پیما بھی ہو گئے۔ دوسری طرف مقتولہ کے شوہر نعیم کے بطور ڈرائیور ملازم آئے روز دوسرے شہر آمد و رفت ہونے کی وجہ سے وہ اکثر و بیشتر موقع ملنے پر اس کے گھر بھی بآسانی چلا جاتا تھا، جس دوران سونیا بچوں کو محلہ کے قریب ہی واقع اپنے میکے بھیج دیا کرتی تھی۔ جنونی عاشق سرفراز سیفی نے بتایا کہ وقوع سے چند روز قبل اس کا سونیا کے فون پر رانگ نمبر آنے کی وجہ سے اس سے جھگڑا ہوا، جس کے بعد وہ 2 ہفتوں سے اسے کم وقت دینے لگی تھی، جس پر سونیا کی بے وفائی کا شک دل میں پیدا ہو جانے اور قسمیں وعدے توڑنے
اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی وجہ سے اسے قتل کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے پہلے اسے حسب معمول گھر کا سودا سلف لانے اور شاپنگ کروانے کے بہانے بازار لے کر گیا، جہاں سے گھر پہنچنے پر اس سے دوبارہ جھگڑا ہوا تو ملزم نے پہلے سے اپنے پاس رکھا خفیہ خنجر نکال کر اس کی گردن پر چلا دیا، جس کے بعد وہ زخمی حالت میں بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور منت سماجت کے ساتھ اپنے رویے اور وعدے نہ نبھا سکنے کی معافی بھی طلب کرتی رہی، مگر اس کے ہاتھ باندھ کر دوبارہ خنجروں کے گردن پر وار کر کے اپنے سامنے اس کی چلتی سانسیں رک جانے کی مکمل تصدیق کی، جس کے بعد سونیا کے نمبر سے ہی اس کے خاوند کو واٹس ایپ پر کال کر کے اس کے قتل ہو جانے سے آگاہ کیا اور اس کے گھر سے چلا گیا اور خنجر کو لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک میں چھپا دیا، جسے پولیس نے بعد ازاں برآمد کر لیا۔ ڈی پی او گجرات عمر سلامت نے جنونی قاتل کو گرفتار کرنے پر تھانہ بی ڈویژن کے ایس ایچ او تفتیشی ٹیم کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا، جبکہ دوسری جانب مقتولہ کے شوہر محمد نعیم نے ملزم کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بیوی پاک دامن عورت تھی جسے بے قصور قتل کیا گیا ہے۔ جنونی قاتل نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر میرے 5 بچوں کا مستقبل تباہ کر دیا، جسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ 5 بچوں کی ماں کے عشق میں مبتلا 22 سالہ جنونی عاشق جہاں ڈسٹرکٹ جیل میں اپنے انجام کا منتظر ہے، وہیں اسے اب بھی بھیانک واردات پر کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ تاہم عشق محبت کے جنون کے باعث ہونے والی اس واردات سے عیاں ہوتا ہے کہ جنونی محبت کی خرابی دماغ کی ایک ایسی حالت ہے جہاں ایک شخص اپنے پیاروں سے زیادہ حد تک وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معاملات پر بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ سے کسی نیکسٹ کہانی کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔